دوستو ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کہانیاں، واقعات اور ایسے قصے جنہیں سن کر آپ کے دل اور دماغ میں نئے سوالات جنم لے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک گاؤں کی دنیا میں، جہاں ایک موچی کے حیرت انگیز اور پر اسرار علم نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی، بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ ہماری زندگی کے چھوٹے فیصلے کیسے ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو حیرت، تجسس اور ایک سبق آموز تجربے سے بھر دے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس موچی کی کہانی میں چھپا ہے ایک ایسا راز جو شاید آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ ہماری محنت کو سراہتے ہیں تو ماروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی۔ میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اور اس کی اس پر اسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے پاس جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی، نہ کوئی کارخانہ۔ محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہ حال کشن اور پیروں میں نہایت بوسیدہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھی۔ درخت کی جڑ کے گرد بنے سمٹے ہوئے پکے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر باز آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا، اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اسلم موچی اپنی برائے نام دکان میں موجود نہیں تھا۔ شہزاد نے مجھے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے درخت کی جڑ کے قریب، درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی تھی، لیکن اس کے پاس سارا دن میں ایک بھی جوتا مرمت کے لیے نہیں آیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی اثنا میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی۔ کپڑوں پر جگہ جگہ پیبند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی۔ بوڑھی عورت ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بیٹھا اور کہا، ماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟
लाओ, मैं तुम्हारे जूते मरम्मत कर दूं। ये कहकर असलम ने जूते, जो कि बहुत कीचड़ज़दा थे, अपने हाथ में ले लिए। असलम खामोश रहा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे लगता है इन जूतों का सही हकदार मुझे आज मिल गया है। बूढ़ी औरत के अल्फाज सुनकर असलम चौंक पड़ा। उसने दिल में सोचा, इतने बोसीदा जूतों को अब भी किसी की मलकियत होना चाहिए किया। लेकिन खैर, अम्मा के एहतराम में खामोशी से इसकी बातें सुनने लगा। बूढ़ी औरत ने अपनी बोसीदा कमीज की जेब में से एक हकीकी अंगूठी निकाली और असलम को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और इस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहां बैठकर काम करोगे, इन जूतों को पहने रखना और इस अंगूठी को भी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सभी बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता, इन जूतों को पहने रखता। इसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती, जबकि एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक ना आता। एक वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 बरस थी। असलम का काम खूब चलने लगा। शुरू में एक दो बार असलम ने महज आजमाने की गरज से वो जूते उतारे, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं इसे गौर से देख रहा था। वो निहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीची किए, सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा। हाँ, उसकी आंखें गहरी जर्द रंगी थीं। इनमें कोई खास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासुर लिए इसकी आंखों में गहराई मौजूद थी, जिस पर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। शहजाद ने खालाजान के जूते असलम को थमा दिए। वो खुश असलूबी से उन्हें सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालिदा को कोई बहुत ज़रूरी काम दरपेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफ़र पर जाने मत देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम हो आपको? असलम मोची ने जवाब दिया, खतरा है, और वो भी मौत का खतरा। लेकिन अगर तुम्हें होशियार करूं तो मुसीबत से बचा जा सकता है। दरअसल असलम मोची किसी के भी जूतों को हाथ लगाकर उसके माजी और मुस्तकबिल को भांप सकता था, और यही वो पुरस्रार इल्म था जो बूढ़ी औरत इसे देकर गई थी। हम जूते लेकर घर वापस लूटे तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज़ किया है कि अगर शहजाद की वालिदा शादी का दावतनामा खुद लेकर नहीं आएंगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी खालाजान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया। बस एक खाई में जा गिरी और खालाजान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अक्ल माऊफ होकर रह गई थी कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर ये बता सकता है कि उन जूतों को पहनने वाले के साथ किया मामला दरपेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई। अब मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवा रहा था। अचानक मेरा जूता टूट गया और हमसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम भाई ने मेरे जूते सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो कुछ देर बाद ले लेना। फिर कुछ देर रुककर मुझे मुखातिब करके बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो, आने वाले चंद सालों में ही बुलंदियों को छू लोगे। मैं हैरान था, हालांकि मैं उसकी पेशगोई का सबूत अपनी आंखों से देख चुका था। फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटे और वापसी की तैयारी करने को वापस चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने बरगद के अड्डे पर पहुंचे, लेकिन असलम मोची वहां न था।
اس کے شاگرد نے مجھے جوتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکل رہا تھا تو میں اسے زور دینے لگا۔ شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجئے، جو آپ کا ہے وہ لے لیجئے۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ اسلم کے کہے الفاظوہے کو زینہ بنائے میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا، ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے برگد کے گرد کسیر دوں گا۔ بالآخر وہ قیامت خیز 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دل کی آگ کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ وہ بھی جیسے مجھے بھانپ گیا تھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا۔ اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دوں گا تو تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدرے حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھے تھے، اور وہ تینوں تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے، اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس کی وجہ سے نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں عبد الرحمن اور عبد الحمید تھے۔ بھلا اللہ کے ناموں کو میں جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے، اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی، سو وہ تمہیں سہنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو۔ اسلم کی باتیں ہنجری کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئیں۔ مارے دکھ کے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس دیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ البتہ ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اپنی چیزوں کا بھرپور احتیاط سے خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت اور مقام ہوتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے فیصلے بھی ہماری تقدیر پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسلم موچی کی پراسرار شخصیت اور اس کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن ان میں چھپے راز ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ماروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس میں اپنی رائے کا انتظار رہے گا۔ آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ماروا اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ نئے سوالات اور رازوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور زندگی کے ہر لمحے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔